अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग है रिलेटेड टू माय एनिवर्सरी। और माशाल्लाह से मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। और आप सब दुआ किया कीजिए हमारे लिए कि अल्लाह हमको आगे भी ऐसे ही खुश और आबाद रखे। और बस 5th एनिवर्सरी की खुशी में हम लोगों ने सोचा कहीं बाहर निकलते हैं। और बस जी बाहर निकलना था। और वैसे भी ये है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बच्चों को भी कहीं घुमा लेते हैं। तो इन्होंने आखिद को बोला कि आखिद आप बताओ आपने कहाँ जाना है। तो आखिद सोच में पड़ गया कि कहाँ जाना है। इन्होंने कहा जहाँ आखिद बोलेगा ना उसको वहीं लेके जाऊँगा। तो आखिद ने भी बहुत सोच विचार के बाद नाम लिया जी मैंने ग्लो पार्क जाना है। इन्होंने बोला ठीक है जी आज मैं अपने बेटे को ग्लो पार्क लेके जाऊंगा। वो भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि मैंने एक ही दफ़ा बोला और बाबा जा रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि बाबा ने अपना माइंड पहले ही बनाया हुआ था। ये तो चलो उसको खुश करने की बात थी। अच्छा जी, तो ये जो ग्लो पार्क है ये हमारे घर के नज़दीक है, न्यू मेट्रो सिटी। और ये न्यू मेट्रो सिटी के अंदर ग्लो पार्क उन्होंने बनाया है। ये अभी इसकी डेवलपमेंट हो रही है। और ये आप देख सकते हैं ये हम लोग इसके अंदर इंटर हो चुके हैं। इंटर होके थोड़े से फासले पे जो है वो ग्लो पार्क है। अभी यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं बना और बाकी ये है कि कमर्शियल एरिया थोड़ा बहुत अभी जो उसकी डेवलपमेंट जारी है। और बस जी हम उसी की जानिब जा रहे हैं। और ग्लो पार्क में आज हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट था और यहाँ पे कोई इवेंट था। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे रश की कंडीशन देखी तो फिर हम लोग वापस आ गए। हम लोग अंदर इंटर नहीं हुए क्योंकि 7 बच्चे भी थे तो फिर हमें सही नहीं लगा। तो लेकिन ये है कि आज तो इतना रश नहीं था तो इसलिए फिर हम लोग ईज़िली हम लोगों ने वहाँ पे इंजॉय भी किया। और मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखाती चलती हूँ। अच्छा जी, तो ये हम लोग पार्क के अंदर इंटर हो चुके हैं। और बेसिकली इसका नाम ग्लो पार्क है तो इसके अंदर चीज़ें भी ऐसी थी जो कि ग्लो वाली थी और ये रात को बहुत खूबसूरत लगती हैं लाइट्स के अंदर। अभी दिन का टाइम है तो वो फिर उसकी वो लुक नहीं आती। लेकिन चलें आज मैं आपको दिन में दिखा रही हूँ, किसी दिन मैं आपको ये पार्क रात में भी विज़िट करवाऊँगी। अच्छा तो जी ये हम लोग इंटर हो चुके हैं। और ये डायनासोर देख के आखिद को भी बहुत डर लग गया और आइज़ल को भी बहुत। ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि आखिद आप यहाँ पे खड़े हो, मामा आपकी पिक बनाती हैं। लेकिन आइज़ल आखिद को इतना डर लग रहा था कि वो बार-बार मुड़ के पीछे देख रहा था कि कहीं ये डायनासोर मुझे मुँह में ही ना डाल ले। तो बस बड़ी मुश्किल से उसकी मैंने 1-2 पिक्चर्स लीं। और ये दूसरी साइड पे दूसरा डायनासोर था। बस हमने एक के साथ ही पिक्चर बनाई और फिर हम आगे चल दिए। ये जी फाउंटेन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और बस जी फिर हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आइज़ल मुड़ मुड़ के उस डायनासोर को देख रही है कि वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। तो ये जी अच्छा मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेरे व्लॉग्स देखती है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो अपनी वीडियो है वो लैंडस्केप में बनाया करें। तो ये यूट्यूब की वीडियोस उसमें ज़्यादा इजी और अच्छी बनती हैं। तो मैंने फिर कोशिश की थी कि मैं उसकी बात पे अमल करूँ और मैंने सारी जो वीडियोस हैं वो लैंडस्केप में बनाई थी। तो इस तरह से अगर आप लोगों में से भी कोई मुझे सजेस्ट करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पे अमल भी करूं। ज़ाहिर सी बात है जो एक बंदा जो वीडियो बनाता है वो जिस नज़रिए से उसको देखता है और जो बाकी देखने वाले होते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप लोगों की सजेशंस मेरे लिए बहुत अच्छी भी होंगी और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होंगी। मैं लाज़मी कोशिश करूँगी कि मैं उसको उस पे अमल कर सकूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जो लोग केयर करते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं, आपको कुछ अच्छा गाइड करते हैं, तो यही आप लोगों का प्यार है जो कि इस तरह से मुझ तक पहुँचता है। अच्छा तो जी ये सबसे पहले हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ये भी आहद की ही ज़िद थी कि हम लोगों ने ट्रेन में बैठना है। तो फिर बस ट्रेन में बैठे। अच्छा एक और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि
میں نے اب ہم لوگ جیسے راول لیک میں جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا پارک ہے جہاں پہ جاتے ہیں تو وہ پارک کے اندر ہی ٹرین چلتی ہے، لیکن ان کی ایک بات نے مجھے حیران کیا کہ ٹرین جو ہے وہ پارک سے باہر بھی جاتی تھی۔ اچھا، تو اس کی دو ریزنز مجھے سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ پارک ماشاءاللہ سے اچھا بنا ہوا تھا، خوبصورت تھا، نیٹ اینڈ کلین تھا، لیکن پارک کا جو ایریا ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک رائڈ کے ساتھ دوسری کے ساتھ تیسری، اور بیچ میں تھوڑی تھوڑی اسپیس تھی۔ تو ایک تو یہ ایشو تھا کہ پارک کے اندر کا ایریا اتنا بڑا نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو بیسیکلی یہ میٹرو سٹی جو ہے یہ نیو بنی ہے، تو وہ اس کے باہر کا وزٹ زیادہ کروا رہے تھے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ لوگ میٹرو سٹی کو بھی گھومیں اور دیکھ سکیں اور وہاں پہ انویسٹ کریں، اور ویسے تو ابھی تک تو ان کی ڈیولپمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ کافی اچھی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہوپس ہو کہ آگے بھی اچھی ہی بنے گی۔ تو یہ ابھی ہم لوگ پارک کے باہر کی جانب جا رہے ہیں، اور میں اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں، ساتھ ساتھ پارک کا یہ اندر کا حصہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اچھا، تو پارک جو ہے اس میں رائڈس کے ساتھ ساتھ دو تین ریسٹورنٹ بھی اس کے اندر ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹمیز ایکسپریس ہے، سب وے ہے، اس کے علاوہ چائنا ٹاؤن ہے، اس کے علاوہ سالٹ اینڈ پیپر ہے۔ تو یہ کچھ ریسٹورنٹس تھے جو کہ پارک کے اندر تھے۔ ابھی انہوں نے پارک بنایا ہے، تھوڑے کم ایریا پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ آئے ہیں، 9-10 فیملیز تھی جو آئی ہوئی تھی پارک میں، لیکن جیسے کوئی بھی فیسٹیول آتا ہے، کوئی ایونٹ آتا ہے، تو جیسے بھی عید الفطر آنی ہے، پھر عید الاضحیٰ آنی ہے، تو اس میں اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ اس رش میں یہ سپیس بہت کم ہوگی جو ان کے پارک کے لیے، اور پھر اسی کے اندر ریسٹورنٹس بھی ہیں، تو کچھ رش ریسٹورنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تب تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جی ہم باہر کا وزٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ابھی لکھا ہوا بھی تھا آئی لو میٹرو سٹی، تو یہ آپ باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اچھا ایریا ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، اور اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اچھا جی، یہ ہم لوگ بمپ کار پہ آ گئے ہیں، اور ایز یو نو کہ آخت کو کارز بہت پسند ہے، تو آخت نے کہا کہ میں نے کارز میں بیٹھنا ہے، تو بس اس کا ٹکٹ لیا اور ہم لوگ اس طرف آ گئے۔ یہ والی کارز ایسی تھی کہ اس میں ایک بڑے آدمی کا بیٹھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ساتھ میں ریس بھی دینی ہے اور ڈرائیو بھی کرنا ہے، تو آخت کو صرف ڈرائیونگ کا شوق ہوتا ہے، اور آخت چونکہ چھوٹا ہے تو ریس تک تو اس کے پاؤں پہنچنے سے رہے، اور اس لیے پھر جان زیب اور آخت دونوں گٹھے اس رائڈ میں بیٹھے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مین بات جس سے میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ کبھی بھی بچوں کے ساتھ یہ ڈرجنگ کارز یا ایسے بمپ کارز وغیرہ لیتے ہیں تو وہ سیٹ بیلٹ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ لازمی لگائیں، لیکن اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ والے کارز ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر لگ جاتی ہے، یا کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر لگاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے جھٹکے سے نا بچوں کو اکثر چوٹ آ جاتی ہے۔ ایک بڑا بندہ تو ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن بچے اکثر بے دھیانی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ ہاں، یہ جب جان زیب اور آخت بھی ڈرائیو کر رہے تھے تو ساتھ ایک اور کار میں ایک لیڈی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، تو اس کو بھی ایسے ہی چوٹ لگی تھی، تو اس لیے آپ لوگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کیا کیجیے۔ میں نے بھی جب اس بچی کو چوٹ لگی، انہوں نے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، پھر اس کو باہر نکالا، پھر دوبارہ سے سٹارٹ کی، تو میں نے کہا، پھر میں بار بار یہی دیکھ رہی تھی، میں نے کہا اب اس کو بہت احتیاط سے ڈرائیو کیجیے تاکہ کوئی ٹکر نہ ہو آپس میں۔ تو اس کے علاوہ جی یہ ہے کہ اوور آل اچھا ہے، مطلب کہ اس ایریا میں اس پارک کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ اس طرح کا اچھا پارک اس ایریا میں نہیں تھا۔ تو اور یہ ہے کہ جی بس ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ دونوں
باہر آئیں تو پھر ہم لوگ نیکسٹ رائڈ کی طرف جائیں، اور مجھے تھوڑی بہت بھوک بھی لگ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی چلیں اب کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں جی جب میرے پاس سے گزرے تو مجھے بولے کہ ہماری ویڈیو بناؤ نا، ہماری ویڈیو بناؤ نا۔ میں نے کہا میں بنا رہی ہوں، لیکن اب وہ جتنی دیر ڈرائیو کریں اتنی دیر لگاتار تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی نا۔ تو یہ جی بس اب یہ لوگ اس میں سے باہر نکلے، پھر ہم لوگ نیکسٹ رائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اور آئزل کو سائڈ پہ بٹھایا ہوا تھا، آئزل بھی بہت انجوائے کر رہی تھی بس چیزوں کو دیکھ دیکھ کے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے جی، یہ جمپنگ جیک تھا، اور راحت کی بہت ضد تھی کہ میں نے ادھر جانا ہے، لیکن مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی کہ شروع سے یہی مسئلہ رہا ہے، آخد کو ہمیشہ یہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جب بھی آخد یہاں جاتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈر ہی جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی وہ بس اس نے اپنے شوز اتارے، جو اندر گیا بس اندر جانے کی دیر تھی، ساتھ ہی واپس آ گیا، میں نے نہیں جانا۔ اور پھر اس کی ایک ریزن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اکثر یہاں پہ بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ اکثر ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں تو بھی بچہ ڈر جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ شیک کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آخد بہت ڈر جاتا ہے۔ یہ جی ہم لوگ آ گئے ہیں سالٹ اینڈ پیپر پہ، اور سالٹ اینڈ پیپر پہ آ کے ہم لوگوں نے اپنی سٹنگ ارینجمنٹ سیٹ کی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم کھانا چاہ رہے تھے وہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملا، تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ریسٹورنٹ کو شفٹ کر لیا جائے۔ اور چائنا ٹاؤن میں جانے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ چائنیز ٹائپ کا کھانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو پھر ایز یوزول یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے اور اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ اجوا ریسٹورنٹ پہ آ گئے، اور وہاں پہ آ کے اپنا آرڈر لگایا اور پھر اس کو انجوائے کیا۔ اور ہوپس ہو کہ آپ لوگوں نے بھی میرا ولاگ انجوائے کیا ہوگا، اور اگر ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو لازمی مجھے سجیسٹ کیا کیجیے، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔